بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق علیہ. عزیز طلباء، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روزے کے سلسلے میں ایک بڑی ہی اہم حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف. ابن آدم کا ہر نیک عمل، اس کی نیکی اور اس کا ثواب 10 گنا بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک جو ہے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو نیکی لے کر کے آئے گا اس کو اس کے 10 گنا اللہ تبارک و تعالی دے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اگر ہم ایک نیک عمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے کم سے کم. اور اس کے فضل و کرم سے یہ کوئی بعید بات نہیں کہ وہ 700 نیکیوں کا ثواب ہم کو عطا کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا، بہت سارے گنا بڑھا کر کے دے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے بھی بڑھ کر کے نیکیوں کا اجر دیتا ہے، جیسے کہ بعض روایتوں میں ہے الا ماشاء اللہ. 700 ضعف کے بعد میں یہ اضافہ بھی بعض روایتوں میں کہ الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جس کو چاہے وہ 700 گنا سے بھی بڑھا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے. تو بہرحال اللہ بڑا ہی رحیم ہے اور بڑا ہی رؤوف ہے، اور اس کا بڑا ہی کرم ہے کہ اپنے بندوں کی معمولی نیکیوں کو بھی 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے. قال اللہ تعالی الا الصوم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سوائے روزے کے، روزہ کے سلسلے میں یہ اصول اور نہیں ہے کہ 10 نیکی سے بڑھا کر کے 700 نیکی تک اس کے 700 گنا ثواب ہم اس کا دیں گے، بلکہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ. یہ روزہ میرے لیے ہے، بندہ روزہ خالص میرے لیے رکھتا ہے، اس میں اور کسی کی رضا کا جو ہے دخول نہیں ہوتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے. روزہ بندہ صرف میری رضا کے لیے اور میرے حکم کی تعمیل کے لیے رکھتا ہے. چنانچہ چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہر حال میں وہ کھانے پینے اور تمام مفترات صوم سے اجتناب کرتا ہے. وہ اپنے گھر میں بالکل تنہا اکیلے ہوتا ہے، اس کو بھوک لگی رہتی ہے یا پیاس لگی رہتی ہے، وہاں اچھا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، کھانے کا سامان بھی ہوتا ہے، مگر وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا ہے. وہ گرنا میں نہانے جاتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے اور نیچے پانی کے اندر کوئی نہیں دیکھتا مگر پانی نہیں پیتا ہے، اس واسطے کہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے. تو جب اللہ کے لیے روزہ رکھے تو اللہ کے لیے کھانا پینا وہ خلوت میں بھی جولت میں چھوڑ دیتا ہے. اسی طریقے سے گھر میں اس کی جوان حسین جمیل بیوی ہے، اس کے اندر بھی خواہشات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ روزے کی حالت میں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو بہرحال وہ روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، روزہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی اور کے دباؤ سے اور کسی اور کے ڈر سے نہیں،
بلکہ وہ روزہ صرف میرے حکم کی تعمیل کے لیے اور میری رضا کے لیے رکھتا ہے، اس واسطے وانا اجزی بھی، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو خاص طور سے انعام دے، اسپیشل انعام دے، تو اس کے انعام کی کیا حیثیت ہوگی اور کتنا بڑا انعام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ کر کے بتا دیا ہے کہ دیکھو تمام نیکیوں کے سلسلے میں یہ اصول جان لو کہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، مگر نیکی یہ جو ہے روزے کا ثواب میں اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ جس کو تم لوگ جان نہیں سکتے، اس کے بارے میں کوئی نصاب میرے پاس نہیں ہے۔ اس بات سے جتنے خلوص کے ساتھ ہم روزہ رکھ سکتے ہوں اتنے خلوص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور روزے کے تمام آداب کو منحوظ رکھ کر کے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان انعام کے ہم مستحق قرار پائیں۔ پھر یہ کہا کہ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، یہ بندہ جو ہے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے پینے کو میرے واسطے چھوڑتا ہے، یہ جو روزہ رکھتا ہے صرف میرے واسطے روزہ رکھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں شہوت سے اجتناب کرنا چاہیے اور جماع اور اس کے متعلقات سے احتراز کرنا چاہیے، اسی طرح کھانے پینے سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کھا لیتا ہے یا جان بوجھ کے کچھ پی لیتا ہے، چاہے پانی پیے چاہے جوس پیے اور چاہے بیڑی سگریٹ پیے، کچھ بھی پیے تو، اور چاہے کھانا کھائے چاہے گٹکا کھائے، کچھ بھی کھائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کے میں نے اس بات سے کہا کہ اگر بھول کر کے کسی نے کچھ کھا لیا کھانا یا بھول کر کے اس نے پانی پی لیا تو ایسے صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے خود کھلایا پلایا ہے، مگر جیسے اس کو معلوم اس کو روزہ پورا کر لینا چاہیے، مگر جیسے یاد آئے کہ میں روزے سے ہوں کھانا پینا فوراً ہی ترک کر دینا چاہیے۔ اور اگر کسی ساتھی کو دیکھے کہ روزہ ہے مگر بھول کے کھا پی رہا ہے تو اس کو فوراً منع کرنا چاہیے، یاد دلانا چاہیے روزے سے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کھانا پینا اس حال میں منع ہے۔ تو بہرحال یہ اپنا کھانا پانی اور شہوت کیوں چھوڑتا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر چھوڑتا ہے، یہ خلوص ہونا چاہیے، کسی اور کے ڈر سے نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک تو خوشی روزے دار کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اس لیے افطار کے وقت روزے دار کو خوشی ہوتی ہے، اس واسطے کہ اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ایک فریضہ میرے اوپر عائد کیا تھا، اس فریضے کو میں نے ادا کر لیا اور میں بروئے ذمہ ہو گیا، اللہ کا ایک حکم تھا اس کی تعمیل ہو گئی، اور اس پر بھی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا روزہ مکمل ہو گیا، اور اس پر بھی اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے روزے کو بالکل تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر کے روزہ رکھا ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے، مجروح ہو جائے اور اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ اور پھر اس کو اس کی بھی خوشی ہوگی کہ اب ہمارا روزہ مکمل ہو گیا اور دن بھر جو وہ پیاس لگی تھی اب کھانے پینے کی اجازت ہو گئی، اور ابھی اچھا اچھا کھانا کھائیں گے، اچھا اچھا پئیں گے، اور الحمدللہ کہ روزہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو ایک تو افطار کے وقت میں روزے دار کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور دوسرے فرحۃ عند لقاء ربہ، جب آخرت میں یہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت بھی اس کو بڑی خوشی حاصل ہوگی، کیونکہ جب یہ روزہ اور اس کی مقبولیت کو لے کر کے اور دوسری نیکیاں لے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا اور جس کو بھی خوش کر دے گا، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ میں روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، تو اب اس کا بدلہ پانے کا اس کو موقع ملا ہے، تو اس واسطے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملاقات کے وقت میں بہت خوش ہوگا۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور روزے دار کے منہ سے جو بھوک پیاس کی وجہ سے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک بو خارج ہوتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک مشک کے بو سے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ منہ سے بو کیوں نکلتی ہے؟ جب بھوکے رہتے ہیں، فجر کے وقت سے کھانا کھایا تھا اور پھر ہی کھائی تھی، اس تک کھانا نہیں کھایا، اس وقت سے پانی نہیں پیا،
تو پیٹ سے ایک بو اس کی خاطر اس کی وجہ سے نکلتی رہتی ہے، منہ کے گندا رہنے کی وجہ سے نہیں کہ مسواک دیکھی ہے اس واسطے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، اس واسطے روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ یا ممنوع نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مسواک نہیں کریں گے تو یہ بو ختم ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مسواک کرنے سے یہ بو نہیں نکلتی ہے، کیونکہ مسواک کرنے سے دانت میں اور منہ میں جو بظاہر جو ہے میل کچیل کی وجہ سے بو آتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو اندر سے بو نکلتی ہے وہ مسواک سے ختم نہیں ہوتی ہے، اس واسطے مسواک ممنوع نہیں ہے۔ خود حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ کبھی نیکیاں گناہوں کی وجہ سے اور معاصی کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں اور خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ روزے دار کا روزہ اگر وہ گالی گلوچ بکتا ہے، اگر وہ جو ہے غیبت اور چغل خوری کرتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے، بے روح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس کے برخلاف ہے، کبھی بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن نیک کام کی وجہ سے وہ اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ ایک مکروہ بو ہے، اچھی بو نہیں ہے، لیکن روزے کی وجہ سے اور پیٹ کے روزے کی بنا پر خالی ہونے کی بنا پر یہ بو نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی یہ زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ خون آدمی کے جسم سے نکلتا ہے تو بہت سارے فقہا اس کو ناپاک کہتے ہیں، اور بہرحال جس کے بھی بدن میں خون لگ جائے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، فوراً اس کو دھوتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن شہید اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون نکل رہا ہوگا، رنگ اس کا خون کا ہوگا لیکن خوشبو اس کی مشک کی خوشبو ہوگی۔ جو دیکھیے یہ خون جس کو عام طور سے لوگ پسند نہیں کرتے، قیامت کے روز اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی۔ کیوں؟ شہادت کی بنا پر، اللہ کی راہ میں اس شخص سے اپنی جان کی قربان کر دینے کی بنا پر اور اس کی بنا پر یہ زخم لگنے کی بنا پر۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور بہت بڑے گناہ کا کام ہے، لیکن حدیث میں وارد ہے کہ دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے بلا وجہ ناراض ہو رہے اس کو خوش کرنے کے لیے اگر آدمی کچھ جھوٹ بول دے تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام حالات میں مکروہ اور ممنوع ہوتی ہیں، لیکن وہی کام اگر نیکی کے لیے کیا جائے اور اس کے ساتھ نیکی متعلق ہو جائے تو پھر اس کا حکم ہی بدل جاتا ہے اور جو ہے اللہ کو وہ چیز محبوب ہو جاتی ہے، مرغوب ہو جاتی ہے اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو ایسے یہاں روزے دار کے منہ سے نکلنے والے بو اگرچہ عام حالات میں مکروہ ہے، لیکن جو ہے روزے کی وجہ سے چونکہ یہ بو نکل رہی ہے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ خوشبو کی پسندیدگی دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے؟ انشاءاللہ دونوں میں ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جس وقت روزے دار قیامت کے روز جو ہے اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ سے خوشبو نکل رہی ہوگی اور اسی سے لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ روزے دار آدمی ہے، روزہ رکھتا تھا دنیا میں۔ جیسے جو لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو قیامت کے لوگ روز آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے تمام اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، دور ہی سے پہچان لیے رسول اللہ صاحب پہچان لیں گے کہ یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تھے۔ تو ایسے ہی روزے دار کے منہ سے قیامت کے روز بھی خوشبو نکلے گی۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ روکنے والی چیز ہے۔ ڈھال سے جانتے ہوں گے لوہے کی قمیص ہوتی ہے جو جنگ کے وقت جہاد کرنے والا مجاہد یا مقاتل جو ہے وہ پہن لیتا ہے تاکہ اگر کوئی تلوار سے اس کے اوپر حملہ کرے، نیزے سے اس کے اوپر حملہ کرے تو اسی میں رک جائے اور اس کے جسم میں زخم نہ لگے۔ تو یہ روزہ بھی ڈھال ہے جو روزے دار کو گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ روزے کی حالت میں ہر آدمی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہ سرزد ہونے پائے، کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے بھی ڈھال ہے۔ یہی روزہ قیامت کے روز
مومن کو جہنم سے محفوظ رکھے گا، بچا دے گا، جہنم کی آگ اس کے قریب آنے نہیں دے گا۔ تو بہت اہم چیز ہے، اس بات سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، اس واسطے جب یہ روزہ ڈھال ہے تو جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو ایسی صورت میں میاں بیوی کے درمیان میں جو جمع وغیرہ سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، جو گندی اور فحش باتیں ہوتے ہیں، ایسے گندی اور فحش بات اپنی زبان سے کوئی نہ نکالے، ولا یسخب، اور شور شغب بھی نہ کرے، ہنگامہ آرائی بھی نہ کرے، نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ اپنے روزے کے اوقات کو وہ گزارے، جھگڑے لڑائی نہیں کرے، گالی گلوچ نہیں کرے، کوئی بھی گندی بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، پھر اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے لڑائی نہ کرے، اسے پلٹ کر کے یہ گالی نہ دے، بلکہ یہ کہے کہ انی امرؤ صائم، دیکھو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے دار آدمی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ کہہ دے گا کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ہو سکتا ہے سامنے والا جس نے اس کو گالی دی ہو یا جو اس سے جھگڑے پر آمادہ رہا ہو، وہ سن کر کے خود ہی ٹھنڈا پڑ جائے اور خود ہی اپنے فعل پر نادم ہو اور فوراً زبان روک لے اور جھگڑا لڑائی بند کر دے کہ روزے دار آدمی سے جھگڑا لڑائی کرنا اچھا نہیں ہے۔ اور جب یہ کہے گا انی صائمون، تو اس کا مطلب ہوگا کہ دیکھو تم بھی کچھ بھی کرو، کتنوں اشتعال دلاؤ، گالی بکو، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر میں روزے سے ہوں اور میں صبر و شکر سے کام لوں گا، اور پھر صبر و شکر سے کام لیں۔ تو بہرحال روزے کی حالت میں آدمی کو ہر طریقے سے نیکیاں کرنا چاہیے، برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔